آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تراویح تو کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ اور قیام سے مراد وہ قیام جس میں قرآن پاک سنا جائے اور سنایا جائے۔ جو نماز تعدیل ارکان کے بغیر ہوتی ہے وہ نماز مکمل طریقے سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ ائمہ بھی اپنی اصلاح کریں، عوام بھی اپنی اصلاح کریں، اور وہ ظالم امام اپنے آپ کو اس روش سے باز رکھیں۔ شہر میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے آواز اٹھانے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے، اور بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا كان يوم الفطر وقفت الملائکۃ علی افواہ الطرق۔ حضور فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راستوں پر کھڑے ہونے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ فنادوا، تو وہ ندا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو آواز دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اغدو یا معشر المسلمین الی رب کریم۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اے گروہ مسلمانہ، اے مسلمانوں کے گروہ، آج تم صبح تڑکے نکل جاؤ، صبح جلدی نکل جاؤ۔ کہاں نکل جاؤ؟ الی رب کریم، اس رب کی جانب جو کرم کرنے والا ہے، اس رب کی جانب نکل جاؤ جو رحم فرمانے والا ہے۔ یمن بالخیر، جو تمہیں خیر سے نوازے گا، ویثیب علیہ الجزیل، اور تمہیں بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ندا ہوتی ہے فرشتوں کی۔ صبح سویرے وہ فرشتے، اللہ کے مقدس فرشتے بندوں کو آواز دیتے ہیں، مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں۔ اور یہ آواز دی کیوں جاتی ہے؟ فرشتوں کی زبانیں ان لوگوں سے کہا جاتا ہے لقد امرتم بصیام النہار فصمتم، کہ تمہیں دن کے روزے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ لقد امرتم بصیام النہار فصمتم، کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، تم نے روزے رکھے۔ وامرتم بقیام اللیل فقمتم، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا تھا تو تم نے رات کا قیام کیا۔ یعنی دو چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، دن کے روزے کا ذکر کرتے ہیں اور رات کے قیام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کا روزہ بھی بڑا عظیم ہے، دن کا روزہ بڑی عظیم چیز ہے، اور رات کا قیام بھی بڑی عظیم چیز ہے۔ آج ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، آج ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ یہ عید کا دن جہاں خوشی کا دن ہے وہیں محاسبے کا دن بھی ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم نے روزے رکھے ہیں اور پورے روزے رکھے ہیں اور رات کا قیام کیا ہے اور مکمل قیام کیا ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، اور نماز تراویح کے اندر جو قرآن پاک سننے سنانے کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس قانون پہ عمل کیا ہے، یا ہم صرف سورہ تراویح پڑھتے رہے ہیں اور نماز تراویح کا صرف مذاق بناتے رہے ہیں۔ 10-20 منٹ میں اٹھک بیٹھک لگا کر کے ہم اپنے آپ کو سبکدوش سمجھتے رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، نماز تراویح کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک سنا جائے، سنایا جائے، تاکہ قرآن پاک کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور اس کا پیغام جو ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور نے 2-3 دن نماز تراویح ادا کی تھی، اس کے بعد حضور مسجد میں نہیں آئے تھے، اس کے بعد حضور نے اس کی پابندی نہیں کی، لیکن صحابہ کرام پابندی سے پڑھتے رہے، منتشر طریقے سے پڑھتے رہے، الگ الگ طریقے سے پڑھتے رہے۔ حضور کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، ان کے زمانے میں بھی صحابہ کرام منتشر طریقے سے پڑھتے رہے۔ جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ منتشر طریقے سے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں، تو عمر فاروق نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں فرمایا کہ آج کے بعد منتشر طریقے سے نماز تراویح ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ میں ایک قانون بنا رہا ہوں، ایک حافظ قرآن کو میں مصلی پر کھڑا کر رہا ہوں، وہ قرآن پاک سنائیں گے اور سارے صحابہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت ابی ابن کعب جو اقرأ الصحابہ تھے، سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کو
मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, उन्होंने नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाया और सारे सहाबा ने उनकी इब्तिदा में कुरान पाक सुना। आए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं तरावी तो कोई चीज नहीं है, तरावी कोई चीज नहीं है, हुजूर ने पढ़ी है। उसके बाद कहते हैं जी हुजूर ने पाबंदी नहीं की। अरे हुजूर ने पाबंदी नहीं की, अब हुजूर सरापा रहमतें, हुजूर ने हमारा ख्याल किया कि कहीं इन पर लाजिम ना करार दे दी जाए, तो हुजूर मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए। लेकिन क्या सहाबा किराम ने भी छोड़ दी थी? हुजूर के ज़माने में जब हुजूर ने मस्जिद में आना छोड़ दिया तो सहाबा पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? यकीनन पढ़ रहे थे। उमर फारूक के ज़माने में भी पढ़ रहे थे, मुंतशिर तरीके से पढ़ रहे थे। उमर फारूक ने इकट्ठा कर दिया, एक हाफिज़ कुरान के पीछे खड़ा कर दिया। और जब ये मंजर देखा तो मंजर देखने के बाद में आपने इरशाद फरमाया, निअमतुल बिदअतु हाज़िही, कितना अच्छा तरीका है जो मैंने राइज किया है कि एक मुसल्ले पर एक हाफिज़ कुरान खड़े हैं, वो कुरान पाक सुना रहे हैं और सारे सहाबा उनकी इक्तिदा में नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आपने आप को बदलने की जरूरत है। इमाम भी अपनी इस्लाह करें, अइम्मा भी अपनी इस्लाह करें, अवाम भी अपनी इस्लाह करें, और वो जालिम इमाम अपने आप को इस रविश से बाज रखें जो जनाबे वाला लोगों को यरगमाल बना करके और सूरह तरावी के नाम पर वो उठक बैठक करते हैं और 20, 25, 30 मिनट में नमाज का मजाक बनाया जाता है। 20 रकअत नमाज तरावी और इशा के 4 फर्ज और वित्र और उसके बीच में जो सुनन और नवाफिल हैं, क्या 35 मिनट में या 25 मिनट में 30 मिनट में अदा हो जाते हैं? नहीं अदा हो सकते। कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, रुकू सजदा भी किया जाता है और नमाज के अरकान भी अदा किए जाते हैं। तादील अरकान भी ज़रूरी है। एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सहाबी नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबी में। नमाज पढ़ने के बाद में हुजूर की बारगाह में आया करके सलाम करते हैं। हुजूर ने फरमाया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ऐ मेरे सहाबी, सलाम का जवाब मैंने दे दिया, तुम जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि सहाबी नमाज पढ़ करके आ रहे हैं, वो सहाबी चले जाते हैं। दोबारा नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में फिर हुजूर की बारगाह में आए, आकर के अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ, लौट जाओ, वापस चले जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर चले जाते हैं और जाकर के नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में फिर हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सलामती हो। हुजूर फरमाते हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तुम वापस चले जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि 3 मरतबा सहाबी नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद में हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, हुजूर फरमा रहे तुमने नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जैसी जानता था वैसी पढ़ ली है, अब आप इरशाद फरमा दें आपकी मुराद कौन सी नमाज है? तो हुजूर ने फरमाया कि नमाज खूब इत्मीनान से पढ़ी जाए, ठहर ठहर कर पढ़ी जाए, हर रुकन को अदा किया जाए, कामिल और मुकम्मल तरीके से अदा किया जाए, सजदा इत्मीनान से किया जाए, रुकू इत्मीनान से किया जाए, रुकू से खड़ा हुआ जाए, कौमा किया जाए, दोनों सजदों के बीच में जलसा किया जाए। पूरा तरीका हुजूर ने बताया सहाबी को। इसका मतलब यह कि तादील अरकान ज़रूरी है। जो नमाज तादील अरकान के बगैर होती है वो नमाज मुकम्मल तरीके से अदा नहीं होती है। इसलिए वो जालिम इमाम अपने इस रविश से बाज आ जाए जो रुकू से सीधे सजदे में सर पटक देते हैं और एक सजदे से सर उठाया तो फिर दूसरे सजदे में वो फौरन चले जाते हैं। इस तरह की नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। और याद रखो, तरावी का तसव्वुर जो है वो सिर्फ कुरान पाक का सुनना और सुनाना है। तरावी इसीलिए मशरू हुई है, इसलिए जहाँ पर कुरान पाक सुनने और सुनाने का एहतमाम किया जाता है वो तरावी सही माना में तरावी होती है। बाकी सूरह तरावी की अपनी तबीयत पे तो अमल हो रहा है, शरीयत पर अमल नहीं हो रहा है। ये बातें तल्ख ज़रूर हैं, आपके मिजाज के खिलाफ है, लेकिन हकीकत यही है। हज़रत उमर फारूक का बनाया हुआ कानून यही है। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते सुबह सुबह आकर के कहते हैं, उमिर तुम बिसियामिल नहार फसुम तुम, कि तुम्हें ऐ लोगों तुम्हें रमज़ान के दिन के रोज़े का हुक्म दिया गया था, तुमने रोज़ा रखा।
وَأُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، اور رات کے قیام کا تمہیں حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا۔ قیام کی بات میں کر رہا ہوں، قیام سے مراد وہ قیام جس میں قرآن پاک سنا جائے اور سنایا جائے۔ تو اللہ کے مقدس فرشتے کہتے ہیں تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا گیا، تم نے قیام کیا، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، آج اپنے انعامات حاصل کر لو۔ اللہ نے تمہارے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں، کن لوگوں کے لیے انعامات تیار کیے ہیں؟ دن کا روزہ رکھنے والوں کے لیے، رات کا قیام کرنے والوں کے لیے۔ رات کا قیام کرنے والوں سے مراد وہ لوگ جو نماز میں، نماز تراویح میں قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ کے مقدس فرشتے کہتے ہیں اپنے انعامات حاصل کر لو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا صَلَّوُا الْعِيدَ، جب لوگ نماز عید ادا کر لیتے ہیں، نادا منادم من السماء، تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ ارجعوا الی منازلکم، اے لوگوں نماز ادا کر چکے ہو، اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ قد غفرت ذنوبکم کلھا، تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ کن سے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے رمضان کا روزہ بھی رکھا، نماز تراویح ادا کی، اس میں قرآن پاک سنا اور سنایا، ان سے کہا جاتا ہے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ، اور اس دن کا نام انعام کا دن رکھا جاتا ہے۔ آج کا دن جو عید الفطر کا دن ہے، یہ اللہ کے ہاں اور آسمان میں اس کا نام کیا ہے؟ انعام کا دن۔ اس لیے مسلمانوں یہ انعام کا دن ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے لیے انعام کا دن ہے جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا اور نماز تراویح ادا کی۔ لیکن آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے، ہم مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں، مذہبیات اور مذہبی مقامات اور مذہبی قائدین سے دور بھاگتے ہیں۔ آج مذہبی مقامات کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، مذہبی قائدین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام سے کس قدر لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں، مساجد سے کس قدر لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں، مدارس سے کس قدر لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ مذہبیات سے جڑیں، مذہبی مقامات سے جڑیں اور مذہبی قائدین سے جڑیں۔ جب مذہبی قائدین سے آپ صحیح معنی میں جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کو یہ نفع دیں گے، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ آج مذہبی مقامات سے ہمارے دور ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں اور بہت ساری مثالیں میں اس پر دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج ہم مرکزی عیدگاہ پنچ کے اندر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان اور ہمارے وہ بھائی جن کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، نماز عید یہ ایک ہمارا سالانہ تہوار ہے، ایک بڑا تہوار ہے، بڑے جوش و خروش سے ہم آئے ہیں، اچھے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اچھا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، اچھی ٹوپی ہم نے پہنی ہوئی ہے، اچھا امامہ ہمارے سر پہ سجا ہوا ہے، لیکن میں نوجوانوں سے گلا کروں گا جہاں پر ہمارا قائد آج خطبہ دے گا، جہاں پر ہمارا خطیب آج خطبہ دے گا، اس ممبر کی حالت دیکھ لو، اس ممبر کی صفائی، کیا یہ کوہ طور کی مٹی پڑی ہوئی ہے یا دھول پڑی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ صبح سویرے آ کر کے یاد جھاڑو لگاتے؟ ہمارا قائد کیسے خطبہ دے گا؟ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ان مذہبی مقامات سے جڑے رہیں۔ کیا عیدگاہ کی صفائی بھی ہم نہیں کر سکتے؟ جامع مساجد کی صفائی بھی ہم نہیں کر سکتے؟ پھر تنقید کریں گے تو قائد پہ کریں گے، تنقید کریں گے تو علماء کے خلاف کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے مزاج کے خلاف تو ہیں لیکن حقیقت ہے۔ آپ دیکھو کیا حالت ہے اس ممبر کی، کیا حالت ہے اس محراب کی۔ اس لیے نوجوانوں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو مسجد کی اور عیدگاہوں کی صفائی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھیں۔ اللہ والوں کو جو مقامات ملے ہیں وہ اس وجہ سے ملے ہیں کہ انہوں نے مذہبی مقامات کو اہمیت دی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ لیں، بزرگان دین کی سیرت پڑھ لیں، وہ کس طریقے سے جناب والا مذہبی مقامات کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں معاشرے اور سماج کے ایک ادنا آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا کہ حضور کو کہیں دقت دشواری نہ ہو۔ صحابہ میں سے کسی نے نماز جنازہ ادا کی، ان کو دفنا دیا۔ صبح کہیں حضور نے پوچھا کہ فلاں کہاں ہیں، وہ مرد تھے یا عورت؟ بہرحال
یہ روایتیں مختلف ہیں اس سلسلے میں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, رات میں ان کی تدفین ہو گئی, ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا. حضور نے فرمایا مجھے بتانا چاہیے تھا. پھر حضور ارشاد فرماتے مجھے لے چلو, میں ان کی قبر پہ چلتا ہوں. حضور نے جا کر کے وہاں دعا فرمائی, اور ان کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ یقوم المسجد, وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے. مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے حضور کی عزت میں, حضور کی نظروں میں اتنی عزت تھی اور اتنا اکرام تھا کہ حضور ان کی قبر میں پہ جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کرنے والے یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اس لیے میری ان باتوں کو برا نہ مانیں, آپ ان مقامات سے جڑیں. اور دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا, ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں, ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے, ان کا پیغام سننے کی ضرورت ہے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کر کے غیبت کرتے ہیں. یاد رکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے جو بندہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, جب نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکل کر کے غیبت کرتا ہے, اس کی ساری نمازیں بیکار چلی جاتی ہیں, اس کی ساری نمازیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو اپنی نمازیں بچانی ہیں, اگر اپنی عبادات بچانی ہے, تو آپ نے ائمہ کا, آپ نے قائدین کا صحیح معنی میں احترام کرنا ہے. اور ہمارے قائدین بہت سارے ہیں, بالخصوص قائد اہل سنت, خطیب اہل سنت, مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب جیسا قائد ہمارے پاس موجود ہے. ایسا قائد کہ جب بھی ہمارے شاعر میں سے کسی شعار پر حملہ ہوتا ہے تو یہاں شہر میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, سیاسی بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں, ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے آواز اٹھانے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے. سب سے پہلے آواز اٹھانے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے. سب سے پہلے میدان میں آنے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں آج بہت سارے لوگ ان کے بارے میں بھی زبان تعال دراز کرتے ہیں, ان میں خواص بھی ہیں, عوام بھی ہیں. بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, جس کو جو چاہیے وہی کرتا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے ان قائدین سے جڑنے کی ضرورت ہے, ان کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے, اور بولنے میں اگر کسی طرح کی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.